أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواہ الترمذی. مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، امام المرسلین، سید المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. معزز سامعین حضرات، اس کائنات عرضی میں سب سے زیادہ برکت والی، مقام والی اگر کوئی زمین ہے تو مکۃ المکرمہ ہے یا مدینۃ المنورہ ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں شہروں کو بڑی عزت سے، مقام سے نوازا. سب سے زیادہ مقام والی جو سرزمین ہے وہ مکہ ہے، اور ہو بھی کیوں نہ ہو، اس زمین کو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی سے آباد کیا، اور پھر کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ مقام والی، عزت والی، شرف والی، عرفہ و اعلیٰ جو ہستی ہیں وہ کائنات کی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. ان کی جائے ولادت کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی شہر کو پسند فرمایا، اسی شہر کا انتخاب کیا، اور پھر اپنے گھر بیت اللہ کے لیے اس بے مثال زمین کو، اس بے مثال شہر کو منتخب فرمایا. یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ عالم اسلام، ہر بندہ مومن، ہر بندہ مسلم، اس کی خواہش اور طمع ہوتی کہ وہ ان دونوں شہروں کی طرف رخ کرے. اس شہر مکہ کی جو فیوز و برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کرے. وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین جن کو چنتا ہے وہ اس کے گھر میں جا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شہر مکہ یہ اتنا عظمت والا شہر ہے، اتنا مقام والا شہر ہے کہ رب اس شہر کی قسم بھی اٹھاتا ہے. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر کی قسم میرے رب نے کھائی ہے. پھر کہا لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر کی قسم ہے کیونکہ آپ اس میں رہنے والے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے اس گھر میں، اس مکہ شہر کے اندر مبعوث فرمایا ہے. سب سے پہلی جو دعوت اسی شہر سے شروع کی ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور یہ بڑا ہی بابرکت شہر ہے، بڑا مقام والا شہر ہے. اس میں ہمہ وقت رب کی رحمتیں، برکتیں برستی رہتی ہیں. رب کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، یہ سب سے پہلا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. لوگ جاتے ہیں نا اس گھر میں، پھر رب نے کہا مبارکہ،
یہ بڑی برکت شہر ہے۔ برکتیں کیسی ہیں وہ تو وہاں جا کر کے اگر بندہ دیکھے، اللہ کی قسم پوری کائنات سے مسلمان جمع ہو کر کے اس شہر میں آتے ہیں۔ جگہ تو وہی ہے نا، جگہ تو اتنی سی ہی ہے، لیکن پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس شہر کے اندر، وہ سارے لوگ اس سما جاتے ہیں۔ یہ برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو وہاں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پوری کائنات سے وہاں چیزیں آتی ہیں، لیکن رب کی قسم ہے کبھی بھی کوئی بھوک سے وہاں کوئی مرا نہیں ہے آج تلک، کیوں نہ ہو۔ رب کے پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، کیا کہتے ہیں رب سے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير۔ رب کے پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، رب سے التجائیں کیسی ہیں، رب سے دعائیں کیسی ہیں۔ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ یہ امن والا شہر ہے نا، رب کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ آپ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں، آپ کو کہیں سے بھی یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی آ کر کے مجھے تنگ کرے گا، کوئی مجھے مارے گا، کوئی مجھے مار ڈالے گا۔ یہ امن والی جگہ ہے۔ رب نے کہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مثابۃ للناس وامنا۔ رب کہتا ہے یہ جو جگہ ہے ہم نے اس کو ثواب کے لیے، بار بار لوٹ کر آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑو۔ اور پھر کہا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، کیا کہا ہے کہ تم نے میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ پاک صاف رکھنا ہے کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کی قسم کائنات کی سب سے عظیم ترین جگہ جو ہے، سب سے اعلیٰ جو شہر ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ کتنا عظمت والا شہر ہے، جو وہاں جاتا ہے نا وہ تو پھر وہاں کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، دل وہاں سے اداس ہوتا ہے۔ جب وہاں سے نکلتا ہے نا تو پھر بڑی بندے کو پریشانی ہوتی ہے۔ وہ شہر ایسا ہے، کائنات کے امام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 40 سال وہاں گزارے، پھر 13 سالہ جو دور ہے نبوت والا وہ بھی گزارا۔ پھر وہاں سے جب ستایا نا مشرکین مکہ نے، جب جانے لگے تو کیا کہا تھا؟ مکہ کی طرف رخ کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ انور کر کے کہا تھا واللہ انکی، واللہ مجھے قسم ہے اللہ کی، انکی لخیر ارض اللہ، کائنات میں سب سے بہترین زمین وہ تو ہے۔ انکی لخیر ارض اللہ، جتنی بھی زمین رب نے بنائی ہے سب سے بہترین زمین وہ مکہ تو ہے، مکہ تو ہے۔ واحب ارض اللہ الی اللہ، سب سے زیادہ محبوب رب کو اگر کوئی زمین ہے تو وہ مکہ تو ہے۔ ولولا انی اخرجت منک لما خرجت، اگر یہ مکہ کے باسی، اگر یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نکالتے نا تو میں وہاں سے کبھی بھی نہ نکلتا، میں یہاں سے جاتا ہی نہ۔ ما اطیبہ کی، کس قدر تو پیارا شہر ہے، کس قدر تو عزیز شہر ہے، بڑا پیارا شہر ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکالتی نا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور بھی جا کر کے بسیرا نہ کرتا، کسی اور جگہ کو جا کر کے سکونت وہاں اختیار نہ کرتا۔ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اور محبتیں بھی کیوں نہ ہو۔ رب کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، فیہ آیات بینات۔ مقام ابراہیم اس میں بڑی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اس میں ہے حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جو اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرے، جو اس کو چھڑی لگا کر کے اس کو چوم لے، جو اس کا جا کر کے بوسہ لے لے، اللہ کی قسم سارے گناہ میرا رب اس کے معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ آیا تھا جنت سے
سفید پتھر تھا، لیکن جب اب آپ اس کو جا کر کے دیکھیں وہ سیاہ ہوا ہے۔ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے آیا تھا، سفید تھا، سفید اتنا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین اس کی چمک کو نہ روکتے تو پوری ارض، پوری زمین اس کی روشنی سے چمک اٹھتے۔ یہ اتنا بہترین پتھر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس کا جو رنگ کالا ہوا پڑا ہے نا، یہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہے، سارے گناہ یہ چوس لیتا ہے۔ جو اس کی طرف استلام کرے، جو اس کی طرف دیکھے اور ہاتھ کے اشارے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے طواف شروع کرے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب۔ اب یہاں یہ مسئلے کی بات ذہن میں رکھیں، وہاں جاتے ہیں نا لوگ تو اتنا زیادہ رش اور دکم پیل ہوتی ہے، دھکے دیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز عمل ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کو بوسہ دے لیں پھر بھی اتنا ہی اجر ہے، گناہ اس کے بھی معاف ہوتے۔ ہاتھ میں کوئی چیز ہے، چھڑی ہے، اس کو لگا کر کے آپ اس چھڑی کو چوم لیں، وہ بھی اتنا ہی اس کو اجر و ثواب ہے۔ اور اگر آپ دور سے اشارہ کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں لگی، عموماً وہاں جب طواف شروع کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں، صرف شروع کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ اکبر، یہ صرف یہ پڑھتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ لوگ جو ہے وہ ہاتھ کا اشارہ کرنے کے بعد بھی دونوں ہاتھوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ بہرکیف یہ مکہ ہے، رب نے اس کو عظمتوں سے نوازا، اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اللہ آپ سب کو وہاں لے جائے، اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور وہ جگہ کیسی ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں نا تو ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27، اور پھر نیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین زیادہ بھی کر دیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنا ایسے ہے کألف مئۃ، ایک لاکھ نماز کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ بندہ دوسری جگہ میں مسجد حرام کے علاوہ کسی جگہ میں نماز پڑھتا ہے، وہ 1,00,000 ہو، وہاں ایک نماز ہے، 1,00,000 کے برابر ثواب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہاں جا کر کے بندہ نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز سے زیادہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر اس شہر مکہ کی عظمتیں تو بڑی ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت سے نوازا اس شہر کو، اس شہر کی قسمیں۔ پھر چلتے چلتے جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں مدینہ کی طرف۔ اب مدینہ پاک جب پہنچے، مدینہ المنورہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں جا کر کے پریشان ہوئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام بیمار ہوئے۔ قریب تھا کہ اس شہر کے بارے میں ان کے دل میں نفرت آتی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے دعائیں کی، اور دعائیں بھی کیسی ہیں، اللہ مکہ کے لیے دعا کرنے والے تیرے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام وہ بھی تیرے نبی تھے، انہوں نے دعائیں کی ہیں مکہ المکرمہ کے لیے۔ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں، میں دعا کرتا ہوں مدینہ المنورہ کے لیے۔ اللہم حبنا کحب مکہ، اللہ جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت تھی، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، او اشد، یا اس سے بھی زیادہ، مکہ سے زیادہ محبت وہ مدینہ کی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ وصحیا، اور یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ جو بخار ہوا ہے، اللہ اس بخار کو بھی جوحفہ کی طرف لے جا، اس بخار کو یہاں سے ختم کر دے، دور کر دے۔ اللہم بارک فی مدنا وفی صاعنا، اللہ اس کے برتنوں میں برکت ڈال دے، اس شہر میں برکت ڈال دے۔ اللہ کی قسم ہے پھر رب نے، اور پھر مکہ سے دگنی برکت ڈال دے۔ آپ جائیں نا مدینہ کی بہاریں تو کمال ہیں، اگرچہ ثواب کے اعتبار سے مکہ المکرمہ وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، مدینہ المنورہ یہاں تو یقیناً نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، وہاں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ وہاں مکہ کے اندر یہ نہیں ہے،
مکہ کے اندر ثواب اگرچہ زیادہ ہے، لیکن یہ مسجد نبوی ہے، یہاں کائنات کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں برکتیں ہیں، وہاں رحمتیں ہیں، اور یہ مسجد ایسی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مسجد کی طرف اگر بندہ ثواب کی نیت سے سفر کرے گا تو اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ ثواب کی نیت سے 3 جگہوں کی طرف جو ہے وہ سفر کیا جا سکتا ہے، صرف 3 جگہوں کی طرف، ایک مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد نبوی ہے اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ ان تینوں کی جگہ طرف ثواب کی نیت سے بندہ سفر کر سکتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر سے بڑی محبتیں کی، دعائیں کی، اللہ اس شہر کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرتے۔ اس شہر کی محبت، یقین مانیے جب وہاں سے مدینہ سے بندہ نکلے نا تو وہ تصور کی دنیا میں جائے، اور اگر اس کا تھوڑا بہت مطالعہ ہو، سیرت کا اس نے مطالعہ کیا ہو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں ہو، تو مدینہ سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کو دیکھتے نا، احد پہاڑ کو، یہ مدینہ کے اندر ہے، مسجد نبوی کے سامنے احد پہاڑ کو، یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، ایک روایت میں دیگر صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب نہ جھوم اٹھا یہ پہاڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی لگا کر کے کہا اسکن احد یا اسبت احد، احد رک جا، ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا فإنما علیک نبی و صدیق او شہید، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور کئی شہید ہیں، رک جا، ٹھہر جا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبہ ونحبہ۔ آپ مدینہ شہر کے اندر جائیں تو تقریباً ہر ایک چیز جو ہے وہ تقریباً چینج ہو چکی، تبدیل ہو چکی ہے، لیکن یہ احد پہاڑ ایسا ہے کہ یہ ویسے کا ویسے ہے، یہ آج بھی ویسے ہے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر کے فرمایا یہ پہاڑ بھی ہم سے محبت رکھتا ہے۔ یہ احد پہاڑ مدینہ کے اندر، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نا مدینہ سے باہر، اور جب مدینہ کی گلیوں کو، مدینہ کی دیواروں کو دیکھ لیتے نا تو اپنی ایڑی کے ساتھ سواری کو اپنی ایڑی لگاتے، تیزی سے جلدی جلدی اس کو بھگاتے۔ کیوں؟ سیدنا انس کہتے ہیں یہ صرف مدینہ کی محبت کی وجہ سے تھا، مدینہ سے محبت تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے، مدینہ کے بازاروں کو، گلیوں کو، دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیزی سے بھگاتے اور مدینہ میں جلدی پہنچتے، مدینہ سے محبت کی وجہ سے۔ آج ہمارے دلوں میں محبت، مدینہ کی محبت، اس کا سبب یہی ہے کہ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر سے محبت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس شہر کی اور بھی بڑی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، پھر مسجد نبوی ہے، اور اس سے پہلے مسجد قباء۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے، سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق دے، اور ہم اصل میں یہاں بھی ہم سستی کرتے ہیں۔ مسجد قباء کا راستہ بہترین انہوں نے بنایا، سیدھا راستہ جو ہے وہ مسجد قباء کی طرف جاتا ہے۔ پیدل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں جو ہے وہ کبھی پیدل جایا کرتے، کبھی سواری پہ، پیدل بھی جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو گھر سے وضو کر کے آئے، ثم صلی مسجد قباء، جو آ کر کے پھر مسجد قباء کے اندر نماز پڑھے، اس کی 2 رکعتیں ہوں گی، اللہ اس کو عمرے کا اجر عطا کر دے گا۔ مسجد قباء کے اندر 2 رکعت جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین وہ عمرہ جو مکہ کے اندر ہوتا ہے، مدینہ کے اندر مکے کا اگر عمرے کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو جایا کریں روزانہ قباء کے اندر، وہاں جا کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے آیا کریں، اور پھر اس سنت پہ عمل کریں، پیدل بھی جائیں، سواری پہ بھی جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں یہاں مسئلے کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء بستی ہے وہاں ٹھہرے، تھوڑا سا آگے گئے ہیں، یہ تقریباً یہاں سے کہہ لیں کہ مین تک جائیں نا، گنگرون مین تک جائیں، اتنا سا فاصلہ ہے،
وہاں پہنچے، قباء مسجد کی بنیاد رکھنے کے بعد وہاں پہنچے تو جمعے کا وقت ہوا۔ آج بھی وہ مسجد جمعہ کے نام سے وہاں جو ہے وہ بڑی مسجد انہوں نے بنائی ہے۔ آپ وہاں گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے مسجد کی بنیاد رکھی ہے، جہاں جمعہ پڑا ہے وہاں بھی مسجد بنائی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کا وہ فرمان ہمارے ذہن میں کیوں نہ آئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا گلی محلوں کے اندر جگہ جگہ پہ مسجدیں بناؤ۔ مسجدیں بنانے کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجدوں کو کسی نہ کسی طریقے سے گرا دیں۔ یہ پچھلے دنوں بھی ایک تقریر کرنے والا اس نے کہا ہم مسجدوں کو کچھ نہیں دیں گے، ہم مدارس کو کچھ نہیں دیں گے، ہمارا سارا جو فنڈ ہے وہ دیں گے ہم دوسروں کو، مندروں کو دیں گے، عیسائیوں کو دیں گے، چرچ خانوں کو دیں گے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ تقریر کر رہا ہے اور وہ اب بولے کہ اللہ کی قسم ہے یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، یہ ملک کے پاکستان پہ جو مسلط کیے گئے۔ مسجدوں کو کچھ نہیں دیں گے، مدارس کو کچھ نہیں دیں گے، دیں گے تو چرچ کو دیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے داڑھی اتنی ہے، وزیر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گھروں میں اپنے گلی محلوں کے اندر مسجدیں بناؤ، مسجدیں بنانے کا حکم ہے، لیکن آج حکومت کی طرف سے آپ گن لیں، آپ گن سکتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر کتنی مسجدیں ہیں جو حکومت نے بنائی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد نبوی کی طرف وہاں گئے، وہاں جا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر رکھی، مسجد بنائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد کے اندر نماز سوائے مسجد حرام کے دوسری کسی بھی جگہ پہ بندہ نماز پڑھے تو اس جگہ پہ نماز 1000 نمازیں پڑھے، اور یہاں ایک نماز پڑھ لے 1000 نمازوں کے برابر میرا رب ثواب عطا کرتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر 50,000 والی جو روایت ہے وہ سندن ٹھیک نہیں ہے، 1000 والی روایت وہ سندن ٹھیک ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور انہوں نے مسجد نبوی کے سامنے جو ہے وہ لکھی بھی ہوئی ہے 1000 نماز کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے۔ اور پھر مکہ کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، لیکن جنت کا ٹکڑا وہاں بھی نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے نا، گھر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ تھا نا وہ آپ علیہ السلام کا، کیونکہ وہی آپ علیہ السلام کا روضہ ہے، اور جتنا وہ حصہ ہے اس طرف آپ علیہ السلام کا منبر ہے، درمیانی جو جتنا بھی حصہ ہے وہ سارا جنت کا حصہ ہے، وہ جنت ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کا حصہ قرار دیا ہے، جنت ہے وہ۔ اور ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو اس جنت کے اندر نماز پڑھ لے نا، جو جنت میں نماز پڑھ لے اس کو رب جنت میں آخرت میں بھی جنت سے نہیں نکالے گا۔ اور اللہ سے بندے کو دعا کرنی چاہیے، اور اب تو انہوں نے خیر تھوڑی بہت جو ہے وہ سختی کی ہے، موبائل وغیرہ ہو تو پھر بھی خیر ٹائم مل تو جاتا ہے، لیکن بندہ کوشش کرتا رہے، اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، پھر ہی ٹائم ملتا ہے، وگرنہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملات انہوں نے سخت کیے ہوئے، موبائل سے جو ہے وہ ایپ بنانا پڑتی ہے، پھر اگر ٹائم ملے تو پھر جانا۔ بہرکیف یہ ایسی جگہ ہے جو جنت ہے، جو وہاں بندے کو کوشش کرنی چاہیے وہاں جا کر کے نماز پڑھے۔ مکہ بھی اعلیٰ ہے، مدینہ بھی اعلیٰ ہے، دونوں شہر ہی اعلیٰ ہیں، رب نے ان کو عزت دی ہے، رب نے ان کو مقام دیا ہے، عزتوں سے نوازا ہے۔ تڑپ ہو جتنی تڑپ ہو، اللہ کی قسم رب سے التجا کرتے رہیں، رب سے دعائیں کرتے رہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اس رب کے سامنے آ کر کے سجدے میں گر کر کے رب سے کہیں اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اللہ کی قسم ہے آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوں میرا رب پھر بھی لے کر کے جاتا ہے۔ بڑے ایسے ہیں جن کے پاس بڑا پیسہ ہے، پیسے والے بہت ہیں، لیکن وہاں کی حاضری ان کو نصیب نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسہ نہ ہو اللہ کی قسم ہے میرا رب وہاں ان کو لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔